اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یا دن کو رات ہونے سے قبل پڑھے تو وہ سارا دن خدا کی حفاظت میں رہے گا، اور جو رات کو سونے سے قبل اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان رجیم کے شر اور ہر آفت سے بچانے کے لیے 1000 فرشتے مقرر کرے گا جو اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے غسل میں 30,000 فرشتے شریک ہوں گے، اور وہ اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے اور اس کی قبر تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور جب وہ شخص قبر میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوں گے، وہ اس کی قبر میں اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان کی عبادت کا ثواب صاحب قبر کو عطا کیا جائے گا۔ اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی اور وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس کی قبر سے نور کی کرنیں چھن چھن کر آسمان تک جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ خدا اسے قبر سے محشور فرمائے گا۔ جب وہ قیامت کے دن محشور ہوگا تو ملائکہ اس کی مشائیت کرتے ہوئے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اور اسے ہر اچھائی کی بشارت دیتے ہوئے چلیں گے، یہاں تک کہ وہ اسے صراط اور میزان کے مقامات عبور کرائیں گے، اور اسے خدا کے حضور اتنا مقام قرب میں کھڑا کریں گے جہاں صرف ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین ہوں گے۔ وہ شخص خدا کے حضور انبیاء کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اس پر کوئی خوف طاری نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے شفاعت کر، تو جن لوگوں کی شفاعت کرے گا میں ان کے حق میں تیری شفاعت کو قبول کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے مانگ، آج تو جو کچھ مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور وہ خدا سے سوال کرے گا، خدا اسے ہر چیز عطا کرے گا۔ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ پھسلنے والوں کے ساتھ پولے صراط سے پھسلے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی اور غلطی تحریر نہیں ہوگی۔ ملائکہ اسے اس کا نامہ اعمال کھول کر دیں گے۔ جب وہ خدا کی عدالت سے باہر آئے گا تو لوگ کہیں گے، سبحان اللہ، اس بندے کو دیکھو جس کے نامہ اعمال میں کوئی خطا نہیں ہے، اور وہ شخص اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قرار پائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص پوری زندگی میں ایک بار سورہ یاسین پڑھے تو اللہ دنیا اور آخرت کی ہر مخلوق کے عوض اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور اتنی ہی اس کی خطائیں محو کرے گا، اور وہ شخص افلاس قرض سے محفوظ رہے گا، وہ مکان گرنے سے نہیں مرے گا، اللہ اسے جنون، جذام اور وسوسوں سے محفوظ رکھے گا، نزاع کے وقت اسے آسانی ہوگی، خدا اس کی قبض روح کی خود نگہبانی کرے گا۔ ایسا شخص ان لوگوں میں سے قرار پائے گا جن کے لیے فراخی رزق اور موت کے وقت خوشی کی اللہ نے ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے تمام فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہو چکا ہوں، تم اس کے لیے استغفار کرو۔ ابی بن کعب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، حضرت نے فرمایا، جو کوئی سورہ یاسین پڑھے اور اس سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا اور اسے 12 مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرے گا۔ جس مریض پر سورہ یاسین پڑھی جائے تو ہر حرف کے عوض اس پر 10 فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ مریض کے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس کی روح قبض کرنے کے وقت وہاں موجود رہیں گے، اور اس کے جنازے کی مشائیت کریں گے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین میں موجود رہیں گے۔ جو بھی مریض اسے سکرات موت یا احتضار کے وقت پڑھے تو خازن جنت رضوان اس کے پاس جنت کا شربت لے کر آتا ہے اور اسے بستر پر وہ جام پلاتا ہے۔ چنانچہ مرنے والے کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ سیر و سیراب ہوتا ہے، اور جب اسے مبعوث کیا جائے گا تو اس وقت بھی وہ سیر و سیراب ہوگا، اور وہ انبیاء کے حوضوں میں سے کسی حوض کا محتاج نہ ہوگا، اور وہ سیر و سیراب حالت میں جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کو تورات میں لفظ معمہ سے یاد کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، معمہ کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معمہ کے معنی ہیں عام کرنے والی۔ چونکہ یہ صورت دنیا اور آخرت کی بھلائی کو عام کرتی ہے، اسی لیے اسے معمہ کہا گیا ہے۔ جو اس صورت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دنیا کی مشکلات
آسان کر دی جاتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اس سورت کا نام مدافع بھی ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے سے ہر شر کو دفع کرتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ دفع بلیات کی وجہ سے اس کا نام مدافع ہے، اور قضاء حاجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کا نام قاضیہ ہے۔ اس کی تلاوت پر 10 حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو اس سورے کو سنے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو اس سورت کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیے تو یہ سمجھے کہ اس کے اندر 1000 دوا، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکت، 1000 رحمت داخل ہوتی ہے، اور اس سے ہر بیماری اور تکلیف ہٹا دی جاتی ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت نے فرمایا جو شخص قبرستان جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس دن اہل قبور کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور قبرستان میں جتنے بھی مردے دفن ہوں گے ان سب کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اصول کافی میں ہے کہ اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کے اہل بیت کو محترم قرار دیا، لوگوں کو آگ سے جلنے سے بچاؤ یا پانی میں ڈوبنے سے بچاؤ، چوری سے حفاظت، جانور کے بھاگ جانے یا غلام کے بھاگ جانے کی جو بھی دعا کی ضرورت ہو وہ سب قرآن میں موجود ہیں، اور جسے کسی دعا کی ضرورت ہو وہ مجھ سے پوچھ لے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا گمشدہ چیز کی واپسی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تم 2 رکعت نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھو، اور نماز ختم کرنے کے بعد کہو کہ یا ہادی میری اس گمشدہ چیز کو مجھے واپس لوٹا دے۔ تو جیسے ہی وہ یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمشدہ چیز لوٹا دے گا۔ یا بارلا، یہ سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے اسے ہم نے بار بار پڑھا، تیری بارگاہ میں ہدیہ کیا، 4 معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، اس لیے کہ پروردگار دو عالم ہم ایک بہت بڑے عذاب کی زد میں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تیری جانب سے جب کبھی عذاب آتا ہے تو وہ ہم انسانوں کی خطاؤں کے سبب، ہم انسانوں کے گناہوں کے سبب آتا ہے۔ پالنے والے تو ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تو نے اس عذاب کو نازل کیا۔ پروردگارہ وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں، تیری بارگاہ تک نہیں پہنچ پائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری کوتاہی اعمال کی وجہ سے، پروردگار دو عالم اس سورہ یاسین کی برکت سے، اس سورہ یاسین کے سبب سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک پر رحم فرما، پانی کے اس عذاب کو ہم سے روک دے۔ جو لوگ اس طوفان کی زد میں ہیں، اس سیلاب کی زد میں ہیں، جو لوگ اپنے گھر بار سے محروم ہو گئے، جن کے گھر ڈوب گئے، جن کے مویشی ڈوب گئے، جن کا تمام ساز و سامان ڈوب گیا، اے پالنے والے تو ہی ان کا مددگار ہے، پالنے والے تو ان کی مدد فرما۔ اس آفت دنیاوی سے تو ہمیں نجات عطا فرما، پالنے والے تو ہی آفتوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے، تو ہی ہر حال میں مسلمان کی اور انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ اے پالنے والے تو ہمارا مددگار ہو، تو ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پالنے والے ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ پانی کی زد میں ہے، سیلاب کی زد میں ہے، انسان بہہ گئے، مویشیوں گھر بہہ گئے۔ پروردگار دو عالم مگر قادر مطلق تیری ذات رحمان ہے، تیری ذات رحیم ہے۔ اے رحمان تجھے تیرے اسم رحمان کا واسطہ، اے رحیم تجھے تیرے اسم رحیم کا واسطہ، تو ہم سب انسانوں پر رحم فرما، اور دنیا کے جس جس حصے میں بھی سیلاب کی اس مصیبت میں لوگ گرفتار ہیں، اور ہمارے ملک کے جس جس حصے میں بھی لوگ سیلاب کی اس مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگارہ تو انہیں اس مصیبت سے نجات دے۔ پروردگارہ تو ہم پر رحم فرما، اے پالنے والے تو ہم پر رحم فرما، اے رحیم تو ہم انسانوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے جن کے سبب اس عذاب کا نزول ہوا۔ پروردگارہ تو ہم پر رحم فرما، ہماری مدد فرما، ان غریبوں کی مدد فرما جو سیلاب کی زد میں ہیں۔ پروردگارہ تو ان کا حامی و ناصر ہو، انہیں سیلاب کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں
جن کا مال و اسباب ان سے جدا ہو گیا پروردگارہ ان کے مال و اسباب کے مہیا ہونے کا سامان پیدا فرما۔ اے قادر مطلق تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ اے پروردگار دو عالم تو ان غریبوں کی مدد فرما جن کا سب کچھ ڈوب گیا، تم ان غریبوں کی مدد فرما جو بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ پالنے والے تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیری ہی ذات رحمان ہے، تیری ہی ذات رحیم ہے۔ اے چوٹی کو پتھر میں کھانا دینے والے، اے انسان کی ہر مشکل میں مدد کرنے والے، اے انبیاء اور رسولوں کے مددگار، تجھے واسطہ 1,24,000 انبیاء کا، تجھے واسطہ تیرے دنیا میں بھیجے گئے رسولوں کا جن کی انسانوں نے قدر نہ کی۔ پروردگارہ ان انبیاء کے وسیلے سے، ان اوصیاء کے وسیلے سے پروردگارہ ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، اور جہاں جہاں دنیا کے جس جس حصے میں اس سیلاب نے تباہ کاری پھیلائی ہے، پروردگارہ تو ان کا حامی و ناصر ہو، تو ان کا مددگار ہو۔ پروردگارہ تو ہی اپنے خزانے غیب سے ہماری مدد فرما۔ پروردگارہ ہم پہلے ہی بہت سی مشکلوں میں گرفتار ہیں، پروردگارہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمہ کو انصاف کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس کلام پاک کے صدقے میں جسے تو نے قرآن پاک کا دل قرار دیا، جس کو پڑھنے سے تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جس کو پڑھنے سے تو مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، پروردگارہ ہم پاکستانیوں پر رحم فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جن سے ان کا مال و اسباب چھن گیا، جن سے ان کا زر و زیور چھن گیا، جن سے ان کی روزی کا ذریعہ چھن گیا، پروردگارہ انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، اور پروردگارہ ہمارے ملک پر رحم فرما، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ پروردگارہ جو مصیبتوں میں آفتوں میں گرفتار ہیں انہیں ان مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس مظلوم کا واسطہ جس کے ذکر میں ہم آج کل مشغول ہیں، اس مظلوم کا واسطہ جس کا سرنوں کے نیزہ پر بلند ہوا، کبھی دربار ابن زیاد میں تشت طلا میں رکھ کے پیش کیا گیا، کبھی دربار یزیدی میں تشت طلا میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ پروردگارہ تجھے اس کلام پاک کا واسطہ اور تجھے اس سورے کا واسطہ جسے تو نے قرآن پاک کا دل قرار دیا، پروردگارہ ان غریبوں پر رحم فرما جن کا مال و اسباب بہہ گیا، ان مظلوموں پر رحم فرما جن کا مال و اسباب طوفان کی نظر ہو گیا۔ پروردگار دو عالم تو ان کا حامی و ناصر ہو، تو ان کا مددگار ہو، تو ہم پاکستانیوں کی مدد فرما، اب اس سیلاب کی تباہ کاریوں کو روک دے۔ پروردگار دو عالم اس آتے ہوئے پانی کے عذاب کو روک دے۔ اے زمین اس پانی کو اپنے اندر نگل جا، اور اے زمین تو ہم انسانوں پر رحم فرما۔ اے بہتے ہوئے پانی تجھے واسطہ اس کربلا کی پیاسی حسین ابن علی کی بیٹی کا جو اللہ تش اللہ تش کی صدائیں بلند کرتی رہی اور پانی میسر نہ آ سکا، اس شہزادی کے خشک ہونٹوں کا واسطہ، اس ننھے علی اصغر کا واسطہ جو ایک گھونٹ پانی کا سوال کرنے کے لیے گئے لیکن ظالموں کے تیر ستم کا نشانہ بنے۔ پروردگار دو عالم تو ان ظالموں کے ظلم نہ دیکھنا، تو ہم مظلوموں کی فریاد سن لینا، ہم بے کسوں کی فریاد پر لبیک کہتے ہوئے ہماری اس مشکل کو آسان فرما۔ ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، اس آتے ہوئے سیلاب کو روک دے۔ پروردگار دو عالم آج ہی ابھی یہ پانی اتر جائے، ابھی ان انسانوں کی جن کی روزی کا ذریعہ چھن گیا، جن کا مال و اسباب پانی کی نظر ہو گیا، پروردگارہ تو ان کا حامی و ناصر ہو، تو ان کا مددگار ہو، تو ہم سب پر رحم فرما۔ کربلا، عراق، شام، ایران جانے والے راستوں کو ایک بار پھر سے کھول دے کہ تیرے گھر کی زیارت کرنے والے آنکھوں میں آنسو لیے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں، اس یقین کے ساتھ کہ یا امام آپ دل میں موجود ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو بہت قریب سے سنتے ہیں۔ یا امام ہماری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگائیں، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہمارے ملک سے اس سیلاب کو دور کر دیں۔ پروردگارہ اس طغیانی سے ہمیں نجات دیں، اس طوفانی بادل سے اور اس طوفانی بارش سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے پالنے والے ہم پر رحم فرما، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں ہم پر رحم فرما،
اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔